اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 سے لے کے 113 تک ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم یہ 16th رکوع جو ہے یہ اپنا چل رہا ہے، اور 113 جب ہم آیت پڑھنے جائیں گے تو برابر وہیں پر 17th رکوع ہمارا سٹارٹ ہوگا سیکشن۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آیت نمبر 110 سورہ نساء۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَمَن يَعْمَلْ، تو جو کوئی بھی عمل کرے گا، سوءً برے، یعنی برے عمل، تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، او یا پھر یظلم نفسہ، ظلم کرے گا اپنی نفس کے اوپر، یعنی اپنی نفس کے اوپر ظلم کرنے کا مطلب ہے وہی گناہ کمانا۔ تم نے سن کیا، گناہ کمائے، جرم کیے، اب اپنی جان پہ خود ہی ظلم کیا، کیونکہ اب وہی جان ہے جو آگ میں جلے گی۔ تو اسی لیے اللہ پاک یہی ورڈ یوز کرتا ہے کہ اپنی جان کے اوپر جس نے ظلم کیا، او یظلم نفسہ، ثم، اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس کے بعد یستغفر اللہ، اس کے بعد اس نے استغفار کیا اللہ کے پاس، یہ ساری چیزیں کر کے، برے اعمال، اپنی ہی جان پہ ظلم، یہ کرنے کے بعد اس نے اللہ کے پاس استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور وہ اگر اس کی سچی توبہ ہے، سچی معافی ہے، سچا استغفار ہے، تو اللہ کہتا ہے یجد اللہ، پائے گا۔ یجدی یعنی کہ مطلب پا لینا، یا مطلب فائنڈ کرنا یا ملنا، وہ ہے یجدو یا پھر یجدی، یہ سب یہ ورڈ ہے نا۔ تو وہاں پر اللہ نے کہا یجد اللہ، تو اللہ کو وہ پائے گا غفور الرحیم، یہ ہے اللہ کی غفاری، اللہ کا رحم، کہ جب بندے نے اتنے برے اعمال کیے، اس نے اپنی ہی نفس پہ ظلم کیا، دوسروں پہ ظلم کیا لیکن اپنی ہی نفس پہ ظلم کیا، اور اس کے بعد اس نے استغفار کیا، تو اب اللہ کو اس نے پایا غفور الرحیم۔ سوچو یہ ہے اللہ کی کتنی بڑی یعنی رحمت، اور کتنا اس کا یعنی غفور الرحیم۔ If anyone does evil or wrongs his own soul, but afterward seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft forgiving, most merciful۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 111۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن، یہ جو من، جب بھی کوئی، یعنی یہ من جو ورڈ ہے یہ سنگولر فارم میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی، یا جب یعنی وہ، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی، اس طرح سے آتا ہے۔ تو وَمَن يَكْسِبْ، تو جب کوئی کسب کرتا ہے، یعنی کہ مطلب بڑی محنت کی کمائی کرتا ہے، کمائی، کسب بولتے نا، اس بندے کا یہ بڑی محنت کا کسب ہے، اس کا یہ جو اس کی جو کمائی ہے یہ بڑی محنت کی ہے، اس بندے نے اس پہ بڑا کسب اس کا کیا ہے۔ تو ایسا کسب جو ورڈ ہے وہ بہت ہی مطلب ہارڈ شپ کے ساتھ تم ارن کرتے ہو، وہ ہے کسب۔ تو وہ من یکسب، تو جس کسی نے بھی وہ محنت سے کمایا ہے، اسمن یعنی کہ گناہ، تو جس نے بھی یعنی بڑی محنتوں سے گناہ کمایا۔ اب سوچو نا، ایک چور جب چوری کرتا ہے تو اس کو بھی سارے اوزار سب لینے پڑتے اپنے بیلٹ میں،
پھر وہ پائپ لائن سے چڑھتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کتنا اس کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ سب کرنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی اور بھی جو بھی چور ڈاکو لٹیرے اسمگلر یا جو بھی ہے، سب کو بڑی محنتوں سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. جوئے خانے جو ہے جہاں پر اتنے سارے جیسے ویگس اور یہ سب جگہیں ہیں، دیکھو وہاں پر بھی محنت ہی کرنی پڑتی ہے. لیکن برے کام کو بھی تم کو محنت سے کمانا پڑتا ہے. ہیرا پھیری کرنا ہے تو وہ کیا محنت نہیں، اس میں کیا دماغ نہیں لڑاتے؟ کیا دماغ لڑانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کسی کو بیوقوف بنانا ہے، اس کا مال ہڑپنا ہے، چوری کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ ارے بڑی محنت کرنی پڑے گی. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، تو جس نے بھی بڑی محنت سے کمایا گناہ، اسمن یعنی گناہ، فَإِنَّمَا، تو وہ اس نے یکسبوہ، تو اس نے تو صرف کمایا ہے، جو بھی کمایا، جو مطلب اس کا جو گناہ ہے اسمن، تو وہ ہو کے لیے یکسبوہ، تو اس نے اس چیز کو کمایا علی نفسہ ہی، اپنے ہی جان کے لیے. اب جیسے انسان محنت کرتا ہے، باغ لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اب اس کا پھل آتا ہے تو وہ پھل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ ایسے ہی جب برائی کا پھل آئے گا تو وہ بھی تو بندہ کھائے گا نا. وہ برائی کا پھل جو ہے وہ بھی اس کو کھانا ہی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بٹر ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی علیمًا، بہت نالج والا، تمام چیز کا، ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے. وہ حکیمہ، اور وہ بہت ہی وزڈم والا ہے، حکمت والا، یعنی اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، کمال حکمت والا. تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو محنت کر کے کماتے ہیں، پھر وہ اپنی جان کے خلاف کماتے ہیں، اللہ اس کا سب کا اچھا نالج رکھتا ہے، فکر مت کرو، اچھا نالج رکھتا ہے وہ، اور اس کی ہر بات میں بہت حکمت بھی ہے، وزڈم. And if anyone earns sin, he earns it against his own against his own soul. For Allah is full of knowledge and wisdom. اب اس کی جو نوٹ ہے and if anyone earns sin, تو وہاں پر اس کی نوٹ ہے کہ اگر کوئی محنت کر کے کمائی کرتا ہے اور وہ گناہ کماتا ہے تو اس کے اوپر اس کی نوٹ ہے 624. 624 نوٹ. کسب محنت کی کمائی، خواہ اچھی یا بری. کسب means to earn, to gain, to work for something valuable, to lay up a provision for the future life. اب یہاں جتنا انگلش کے اندر اس کا معنی دیا جا سکتا ہے وہ عبداللہ یوسف علی نے اس میں دیے، اللہ ہی یرحمہ، کہ کسب کا میننگ جو ہے ایک تو کمائی، ٹو ارن، پھر ٹو گین ہے، یعنی کہ مطلب جو تم مطلب حاصل کرتے ہو اور جو تمہیں حاصل ہوتا ہے فائدہ یا جو بھی. پھر ٹو ورک فار سم تھنگ ویلیویبل، یعنی تمہاری نظر میں جس چیز کی بہت قدر و قیمت ہے تم اس کے لیے کام کر رہے ہو، یعنی کہ مطلب وہ چاہے اچھا کام ہو خیر کا یا ایول برا، لیکن تمہاری نظر میں اس کی ویلیو ہے. تو اگر وہ ویلیو والی چیز کے لیے جو تم محنت کر رہے ہو، اب تم اس کے لیے یعنی بہت گناہ بھی کماؤ تو بھی تم مطلب تمہاری نظر میں اس کی ویلیو ہے، تبھی تم کر رہے ہو نا وہ گناہ کا کام. ٹو لے اپ اے پروویژن فار دا فیوچر لائف، اور اگر تمہاری جو مطلب آگے کا مستقبل ہے، تمہارا جو آگے کی جو زندگی ہے تمہاری، اس زندگی کے لیے تم سارے بندوبست رکھتے ہو، ساری جو بھی پروویژن جو ضرورت ہے تو وہ سب چیز کا تم بندوبست رکھتے ہو اور اس کے لیے تم وہ محنت کرتے ہو. کسب. وی ڈو اے ڈیز لیبر ٹو ارن آور لائیولیہڈ. ہم جیسے ایک دن کی مطلب جو محنت کرتے ہیں تو وہ محنت کہ ہم اس سے ہم کو مطلب اس سے ہمارا جو
دنیا کی زندگی جو ہے ہماری اس کو ہم کو مطلب چلانے کے لیے یا ہماری زندگی کے لیے ہم کو جو بھی ضروریات ہے ہماری اس سب کو پورا کرنے کے لیے ہم وہ لیبر کرتے ہیں. سو ان اے اسپرچل سینس اب روحانی طور پہ واٹ ایور گڈ اور ایول وی ڈو ان دس لائف ارنز اس گڈ اور ایول ان دا لائف ٹو کم. جیسے ہم اس دنیا کے اندر آج محنت کرتے ہیں کہ ہمارا کل جو ہے اس کا بندوبست ہو. یعنی آج اور کل کی بات نہیں ہے. سمجھو تم نے ابھی کمایا رکھا اور تم نے بولا ارے ابھی اپنا مطلب اچھا بندوبست ہے کہ بھئی کافی ٹائم تک کا سب کوئی فکر کی بات نہیں, ٹینشن نہیں ہے. تو تم نے فیوچر کا بندوبست کیا کہ نہیں کیا؟ فیوچر کا بندوبست کیا. ویسے ہی اگر روحانی سینس میں جب تم کوئی بھی کام کرو گے خواہ وہ گڈ یا ایول, اچھا یا برا, جو بھی تم کرو گے اس دنیا کی زندگی میں تو یہ پریزنٹ ہے. اور پھر فیوچر کی جو لائف ہے وہ ہے آخرہ. آخرہ کے اندر ارنز اس گڈ اور ایول ان دا لائف ٹو کم. تو وہاں پر اب تم نے یہاں گڈ کیا تھا تو تم کو وہاں آخرت کی جو زندگی فیوچر والی, اصلی ہمارا فیوچر وہی ہے, تو اس میں تم کو وہ گڈ ملے گا. لیکن اگر تم نے یہاں ایول کیا ہے, تمہاری کمائی ایول کی ہے, تو اب تمہارے فیوچر کے لیے تم نے ایول جمع کیا ہے نا. تو اب جو لائف آنے والی ہے یعنی آخرت کی, اس میں تم کو ایول ہی ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ اگر آم بوئے گا تو اس کو آم ہی ملنے والا ہے, املی نہیں. اور املی بوئے گا تو یہ نہیں کہ اس کو آم ملے گا. اللہ نے یہ چیز کا نشانی کتنی بڑی رکھا ہے کہ دیکھو تم جب املی بوتے ہو تو املی ہی اگتی ہے. ہاں, کریلا بوئیں گے تو کریلا ہی اگے گا نا. ان ورسز 110 سے لے کے 112 یعنی ادھر ہے 10, 11, 12 تین آیت کی بات ہوگی. تو یہ جو مطلب آیت ہے 110, 111, 112 اس کے 3 cases آر کنسیڈرڈ. اس میں تینوں کے اندر جیسے 3 طرح کے معاملات ہیں. نمبر 1, if we do ill and repent, اگر ہم نے کچھ برائی غلط کام کیا ہوا ہے برا اور ہم اس کے لیے مطلب ریپینٹ کرتے ہیں, ہم اس کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں, اللہ ول forgive, اللہ معاف کر دے گا. نمبر 2, if we do ill, اگر ہم نے کوئی برائی کمائی ہے and do not repent اور ہم اس کے لیے توبہ استغفار نہیں کرتے, thinking that we can hide it, کہ یہ سوچ کے کہ ہم اس کو چھپا سکتے ہیں, we are wrong, ہم غلط ہیں. nothing is hidden from Allah, اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. and we shall suffer the full consequences in the life to come, اور اس کا جو بھی مطلب جو اس کا انجام ہوگا وہ بھگتنا ہی پڑے گا نا, وہ بھگتنا ہی پڑے گا, وہ جو آگے کی زندگی جو آنی ہے ابھی اس میں. for we can never evade our personal responsibility, کیونکہ ہماری ہر بندے کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے. وہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے ذمہ داری کے ساتھ. اس کی ذمہ داری جو بھی ہے دنیا کے اندر, خواہ وہ مطلب لوگوں کے لیے ہے, اسلام کے لیے ہے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اولادوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, سب کے لیے جو بھی تمہاری ذمہ داری ہے, وہ پرسنل رسپانسبلٹی جو ہے اگر تم اس کو پورا نہیں کرتے اور تم اس سے اپنی جان چھڑا رہے ہو, بچا رہے ہو, تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ آنے والی زندگی میں تم کو بھگتنا ہی پڑے گا آخرت میں. اللہ اس ذمہ داری کا حساب لے کے رہے گا. پھر ہے نمبر 3, if we do ill, اگر ہم نے گناہ کمایا, برائی کی ہے, گریٹ اور اسمال, خواہ وہ بڑی برائی کمائی ہے یا چھوٹی, and impute it to another, اور اب ہم وہ الزامات دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. یعنی کہ تم نے کوئی کام کیا ہے غلط, اس کا الزام, اس کا بلیم تم دوسرے پہ ڈالتے ہو. our original responsibility for the ill remains, تم نے جو برائی کمائی تھی خواہ وہ گریٹ اور اسمال, بڑی یا چھوٹی تھی,
وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، یعنی کہ جو اوریجنل تمہاری جو رسپانسبلٹی ہے اور جو تم نے کمایا ہے برائی، تو وہ ابھی تمہارے پہ برابر مطلب ہے، ابھی وہ ہٹی نہیں ہے، اس کا تو وبال تم پہ آنا ہی ہے، وہ وبال سے تو تم بچنے والے نہیں ہو تمہارے گناہ کے. بٹ وی ایڈ ٹو اٹ سم تھنگ ایلس، ہم اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں کچھ اور. For we tie round our necks the guilt of falsehood. اب ہم نے اپنے گلے میں ایک توق ڈال دیا اور ہم گلٹی ہے جھوٹ کے، کیونکہ تم نے اس کا الزام کسی اور پہ لگایا نا، تو وہ جو الزام لگایا ہے تو اب وہ الزام کا بھی تو ایک گناہ ہے، وہ جھوٹ جو تم نے کسی اور کے اوپر مڑا اس کا بھی گناہ تم کو اٹھانا پڑے گا نا. تو پہلے تم نے ایک برائی جو کی تھی، ایک غلط کام کیا، اس کا تو تمہارے پر ہے ہی ہے وبال، اور اب جو تم نے دوسرے کے اوپر وہ نام یعنی ڈال دیا کہ دوسرے پہ الزام ڈال دیا، اب اس کا بھی تو تمہارے پر گلٹ ہے جھوٹ کا، جو تم نے جھوٹ جو الزام لگایا اس پہ، اب یہ ڈبل ہو گیا. which converts even our minor fault into a great sin. اور یہ چیز جو ہوتی ہے کہ بندہ خود کچھ کرے اور دوسرے پہ الزام دھرے، دوسرے کو بلیم کرے، شیطانی فطرت ہے ویسے یہ، کیونکہ شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ کیا خود نے غلط کے سجدے میں جھکا نہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کو اوبے نہیں کیا، ڈس اوبے کیا، اور الزام دھر دیا اس نے آدم علیہ السلام پہ یا پھر اللہ پہ کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو نے میرے ساتھ غلط کیا، اور یہ کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا. کہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ خود نے کیا کیا، کہ خود نے کتنی بڑی نافرمانی کی اللہ کی. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جب تم اپنے کیے ہوئے کسی بھی گناہ کے کام کو آپ دوسرے پہ الزام ڈال دو گے، تو اب جو تمہارا بہت چھوٹا مائنر فالٹ تھا، بہت ہی چھوٹا سا کوئی گناہ تھا، اب وہ بہت بڑا گناہ بن گیا. And in any case brands us even in this life with shame and ignominy. اور یہ چیز تم کو اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اوپر ایک تھپا لگے گا جو شرمناک ہوگا، بے عزتی کا، ذلت آمیز، ذلیل کر دینے والا. تو یہ چیز اس دنیا کی زندگی میں بھی ہوگی، اور آخرت میں تو ہے ہی جو ڈبل گناہ کا تم کو سہنا پڑے گا. اب ہے آیت نمبر 112 یعنی کہ 112. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. یہ آ گئی نا آیت 112. تو وَمَن يَكْسِبْ، اور جس نے بھی کمایا ہے، خطیئتن، خطا، فالٹ، یعنی اس نے کمایا ہے، او اسمن، اور یا پھر کوئی گناہ اس نے کمایا ہے. یرمی، یرمی کا مطلب کیا ہے؟ جو رمی کیا کرتے ہیں ہم جب پتھری مارتے ہیں شیطان کو حج میں، رمی. تو یرمی، اور وہ تھرو کرتا ہے، وہ پھینک دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے، بہی اس کو، بریئن معصوم جو بیچارہ انوسنٹ ہے اس کے اوپر وہ الزام ڈال دیتا ہے، وہ کہ نہیں یہ میں نے نہیں، اس نے کیا ہے. فقد احتمل، تو اب اس نے اٹھایا ہے، یقیناً اس نے اٹھایا ہے. کہ فقد احتمل تو اس میں حمل ورڈ آ جاتا ہے، حمل، احتمل یعنی حمل ورڈ اندر آ گیا کہ اس نے اٹھایا ہے بوجھ، بہتانن، اس نے بہتان کا بوجھ اٹھایا. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور وہ اسم یعنی کہ وہ گناہ، وہ سن، وہ جھوٹ، مبینہ بہت کھلا کھلا، ایک دم کھلم کھلا. تو اب وہ جو اس نے دوسرے پہ الزام ڈالا ہے، تو اب اس نے اپنے اوپر، خود کے اوپر کیا اٹھایا ہے؟ بہتان، اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے. اور وہ گناہ جو بہت ہی
کھل کے سامنے آ رہا ہے، مبینہ. But if anyone earns a fault or a sin and throws it on to one that is innocent, he carries on himself both a false charge and a flagrant sin. اب ہے یہاں پر 16واں رکوع یعنی 16th سیکشن ختم ہو گیا. اب یہاں سے 17th سیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 17واں رکوع. الحمدللہ. آیت نمبر 113 113. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَلَوْلَا اگر نہ ہوتا، فضل گریس اللہ کا، علیکا آپ کے اوپر. اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت اللہ کی یعنی. تو اگر نہ ہوتا فضل یعنی گریس اللہ کا آپ کے اوپر اور اللہ کی رحمت، لہمت تو یقیناً آپ کو مطلب بھٹکا دیتے یہ لوگ. ہمت لہمت طائفتن، ان میں سے کچھ لوگ آپ کو بہکا لیتے، بھٹکا لیتے. اگر وہ اللہ کا، لیکن وہ اللہ کا فضل تھا تم پر اور وہ اللہ کا رحم تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو تھامے رکھا تھا. آج کی دنیا میں بھی یہ ہے کہ جب کسی کی اچھی نیت، اچھا سب کچھ کرے گا وہ، تو اس کو اللہ تھامے رکھے گا اور دوسروں کی برائیوں کا یا غلط چیزوں کا ان پہ اثر نہیں ہوگا. تو ایک گروہ، ایک طائفۃ منہم، انہی میں سے، ان یضلوک، وہ کہ آپ کو پھسلا دے، ان یضلوک تاکہ آپ کو بھٹکا دے. وما یضلنا، نہیں بھٹکایا انہوں نے مگر الا انفسہم، سوائے یہ کہ اپنے آپ کو بھٹکایا انہوں نے. یعنی بھٹکانے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھٹک گئے خود. سبحان اللہ. وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کوئی بھی نقصان یا ہارم نہیں پہنچا سکتے. من شیء، من شیء ان دا لیسٹ، تھوڑا بھی، چھوٹا سا قطرے کے برابر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتے وہ. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتارا ہے اللہ نے آپ کے اوپر الکتاب. پراپر ناؤن میں آ رہا ہے الکتاب، یعنی کہ قرآن اسپیشل بک ہے. والحکمت، اور قرآن از فل آف حکمہ، فل آف وزڈم. تو کتاب وہ ہے اللہ نے جو آپ پہ اتارا جس میں پوری حکمتیں ہیں. وعلمک، اور اللہ نے سکھایا آپ کو، اللہ نے آپ کو ٹیچ کیا. وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، امی رسول تھے، ان لیٹرڈ. تو اللہ یہاں کہتا وعلمک، اور اللہ نے سکھایا آپ کو ما لم تکن تعلموا، جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اب اللہ نے کہا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اتنا اللہ کا فضل، اتنا اللہ کا رحم. لیکن کیا ہم یہ بول سکتے کہ انہوں نے کوئی دکھ تکلیف اور ہارڈ شپ نہ سہی ہو؟ کیونکہ دکھ تکلیف اور ہارڈ شپ جو ہے وہ ایک امتحان، ایک ٹیسٹ بھی تو ہے. کیونکہ یہ نہیں بول سکتے کہ اگر اللہ کا اتنا فضل تھا تو ان کو اتنا دکھ کیوں سہنا پڑا، ایسا سب نہیں بول سکتے.
but for the grace of Allah to thee and His mercy. A party of them would certainly have plotted to lead thee astray, but in fact they will only lead their own souls astray. And to thee they can do no harm in the least, for Allah has sent down to thee the book and wisdom, and taught thee what thou knewest not before, and great is the grace of Allah unto thee. الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ.